السلام علیکم۔ کہ توحید کے مزاج کا مظہر مباہلہ، کہ توحید کے مزاج کا مظہر مباہلہ، حقانیت کی جیت کا منظر مباہلہ، اور ہر باضمیر فرد کے اندر مباہلہ ہوتا ہے صرف سچ کا مقدر مباہلہ۔ اور جیسے خدا کا سورہ اخلاص ہو گیا، یہ لفظ پنجتن کے لیے خاص ہو گیا، یہ لفظ پنجتن کے لیے خاص ہو گیا۔ اور ایک قطع ہو رہا ہے، سماعت کریں حضرات۔ کہ اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول، اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول، پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول، اور خیر النساء کے بعد علی نور باصول، سرور کے پاک ہاتھ میں عصمت کا پاک پھول، اور لپٹا ہوا نبی سے، کہ لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا زین تھا، سینے میں دل تھا، دل میں دھڑکتا حسین تھا۔ السلام علیکم۔ چار مسئلے ہیں کہ روکے نہیں رکے گا عبادت کا سلسلہ، روکے نہیں رکے گا عبادت کا سلسلہ، زہرا کے دشمنوں پہ یہ لعنت کا سلسلہ، کہ روکے نہیں رکے گا عبادت کا سلسلہ، زہرا کے دشمنوں پہ یہ لعنت کا سلسلہ، اور پابندیاں لگائیں گے ظالم کہاں تلک، محشر میں بھی رہے گا یہ لعنت کا سلسلہ، محشر میں بھی رہے گا یہ لعنت کا سلسلہ۔ اور دیکھیں، نہ تیر لائے نہ تلوار لے کے آئے تھے، نہ تیر لائے نہ تلوار لے کے آئے تھے، نہ ساتھ لشکر جرار لے کے آئے تھے، کہ نہ تیر لائے نہ تلوار لے کے آئے تھے، نہ ساتھ لشکر جرار لے کے آئے تھے، اور شکست مان لی باطل نے جنگ سے پہلے، ہم اپنے ساتھ وہ کردار لے کے آئے تھے، کہ ہم اپنے ساتھ وہ کردار لے کے آئے تھے۔ اور دیکھیں کہ کہتی ہے یہ غدیر سے عید مباہلہ، کہتی ہے یہ غدیر سے عید مباہلہ، رتبہ ہے ساری عیدوں میں سب سے بڑا میرا، کہ کہتی ہے یہ غدیر سے عید مباہلہ، رتبہ ہے ساری عیدوں سے سب سے بڑا میرا، لیکن میرا مقام بھی اعلیٰ ہے باخدا، کہ لیکن میرا مقام بھی اعلیٰ ہے باخدا، اور مجھ کو خدا نے نازوں سے ایسا سجا دیا، کہ مجھ کو خدا نے نازوں سے ایسا سجا دیا، اور تیرے نصیب میں تو فقط دو ہی آئے ہیں، میرے لیے رسول تو پانچوں کو لائے ہیں، کہ میرے لیے رسول تو پانچوں کو لائے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور دیکھیں کہ قلم کا کام قلم سے لیا ہے شبر نے، کہ قلم کا کام قلم سے لیا ہے شبر نے، یہ عدل کب تھا کہ ہر کام ذوالفقار کرے، کہ قلم کا کام قلم سے لیا ہے شبر نے، یہ عدل کب تھا کہ ہر کام ذوالفقار کرے، اور حسن نے وقت دیا اور حسین نے مانگا، کہ حسن نے وقت دیا اور حسین نے مانگا، یہ اپنی شیر کی مرضی ہے کب شکار کرے، یہ اپنی شیر کی مرضی ہے کب شکار کرے۔ اور دیکھیں کہ سمجھتا ہے جو پنجتن کو بشر کی طرح، کہ سمجھتا ہے جو پنجتن کو بشر کی طرح، کلام پاک کا پہلے مطالعہ کر لے، اور اگر ہے میرے عقیدے پہ شک تجھے وائز، تو آجا سامنے پہلے مباہلہ کر لے، کہ آجا سامنے پہلے مباہلہ کر لے۔ حضرت محفل السلام علیکم۔ آج پنجتن کا ذکر ہے، پنجتن کا دن ہے، اس کے حوالے سے سے دیکھیں ذات۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن
غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں. بطور خاص حضرات کہ مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہر ایک کلی سے ہے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. بہادر صلوات پڑھ ذرا. اور یہ بطور خاص دیکھیں کہ مجھے عشق ہے تو حسین سے، دل مصطفیٰ کے چین سے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. اور میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں بی بی بطول کا، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. اب بطور خاص ذات کہ مجھے عشق ہے تو رسول سے، نہیں ہے کسی بھی فضول سے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. بعض علم صلوات پڑھ ذرا. چند مصرے مولا علی کے حوالے سے. علی سے جس کو الفت ہو رہی ہے، علی سے جس کو الفت ہو رہی ہے، علی سے جس کو الفت ہو رہی ہے، اسی کے حق میں جنت ہو رہی ہے، اسی کے حق میں جنت ہو رہی ہے. اور بہت ہی گرم ہے بازار اس کا، بہت ہی گرم ہے بازار اس کا، غم شہ میں تجارت ہو رہی ہے. علی سے جس کو الفت ہو رہی ہے، اسی کے حق میں جنت ہو رہی ہے. اور مولا حسین کے حوالے سے کہ لگے ہیں تیر اور سجدے میں سر ہے، لگے ہیں تیر اور سجدے میں سر ہے، مگر رب کی عبادت ہو رہی ہے، مگر رب کی عبادت ہو رہی ہے. علی سے جس کو الفت ہو رہی ہے،
اسی کے حق میں جنت ہو رہی ہے. عطا سماعت فرمائیں. عید غدیر کے حوالے سے قطع سماعت فرمائیں. خدا پرست وفائے امیر یاد رہے. خدا پرست وفائے امیر یاد رہے. زمانے بھر کو نبی کا وزیر یاد رہے. زمانے بھر کو نبی کا وزیر یاد رہے. اور بنایا جاتا ہے مسجد میں اس لیے ممبر، اور نمازیوں کو بھی عید غدیر یاد رہے. صلوات پڑھیں. مولانا عباس کی شان میں ایک قطع سماعت فرمائیں. روب عباس کی آنکھوں میں ہے حیدر جیسا. روب عباس کی آنکھوں میں ہے حیدر جیسا، اور آنکھ بھر کر جسے دیکھا ہوا پتھر جیسا. آنکھ بھر کر جسے دیکھا ہوا پتھر جیسا. اور کہہ کہ یہ ہاتھ علمدار نے خود روک لیا، اور حرملا تیرے لیے کافی ہے اصغر جیسا. حرملا تیرے لیے کافی ہے اصغر جیسا. عید مباہلے کے سلسلے میں قطع سماعت فرمائیں. نبی کی اس شان سے میدان میں اللہ اکبر ہے. نبی کی اس شان سے میدان میں اللہ اکبر ہے. علی ہیں، فاطمہ ہیں، ساتھ میں شبیر و شبر ہیں. صلوات پڑھیں. علی ہیں، فاطمہ ہیں، ساتھ میں شبیر و شبر ہیں. اور نصارا کہہ رہے ہیں دیکھ کر ایک ایک کو آپس میں، اور یہ کیسا کارواں ہے جس میں سب رہبر ہی رہبر ہے. نبی کی اس شان سے محرم آنے والا ہے. محرم کی مناسبت سے قطع سماعت فرمانے. ہر کوئی مقدر کا سکندر نہیں ہوتا. ہر کوئی مقدر کا سکندر نہیں ہوتا، اور ہر سنگ چمکنان جواہر نہیں ہوتا. ہر سنگ چمکنان جواہر نہیں ہوتا. اور تقدیر سے ملتی ہے یہ دارین کی دولت. تقدیر سے ملتی ہے یہ دارین کی دولت. اور یہ فرش عزا سب کو میسر نہیں ہوتا. یہ فرش عزا سب کو میسر نہیں ہوتا. ابھی بس 3-4 برادر نے پڑھے ہیں، لیکن اس کے آگے کی اور میں پڑھ لوں گا، تو بس وہ پڑھ دیے ہیں. سماعت فرمائیں. اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول. اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول. شاعر نے کیا سما پیش کیا ہے، سماعت فرمائیں. اور پیچھے تھیں
मुमकिनात की एक मालिकन बुतूर खैरुन्निसा के बाद अली नूर बाउसूल और सरवर के पाक हाथ में इस्मत का एक फूल लिपटा हुआ नबी से नबूवत का ज़ैन था और सीने में दिल था, दिल में धड़कता हुसैन था। सलवात पढ़े आगे समात फरमाए शायर ने क्या कहा है। जाए मुबाहिला पे जो पहुँचा ये कारवां इसमत माबुतीन थे मासूम पास और देखा जहान वालों ने इस्लाम का जहां और फैली खुदा के नूर की किरणें यहाँ वहाँ। जो नसारा मौजूद थे अब्दुल मसीह देख कर हैरान रह गया और कलमा पढ़े बगैर मुसलमान हो गया। सरबात पढ़े बहुत और फिर पादरीन कौम से फौरन किया खिताब इसका रवान हक की अनोखी है आबोताब और चाहे अगर तो काट दें नाखून से आफताब इनकी दुआ सवाब है और बदुआ अज़ाब। ओ मेरी कौम इनसे मुबाहिला ना करना इनकी दुआ सवाब है और बदुआ अज़ाब। बेसमात फरमाए खासकर ख़तूम रसूल का सारा कबीला ही नूर है ख़त्म रसूल का सारा कबीला ही नूर है और अपनों को लेकर आया है सच्चा ज़रूर है। सलावत पढ़े ज़िक्र अली भी कीजिए ज़िक्र नबी के साथ ज़िक्र अली भी कीजिए ज़िक्र नबी के साथ वरना खुला फरेब है ये ज़िंदगी के साथ। और हैदर की हमसरी में जो फैयाज बन गए उनकी नमाज भी गई अंगुश्तरी के साथ उनकी नमाज भी गई अंगुश्तरी के साथ। ये दिल क्या है ये जान क्या है
زباں کیا ہے دہن کیا ہے، یہ دل کیا ہے، یہ جاں کیا ہے، زباں کیا ہے، دہن کیا ہے، اور علی کی مدح کرنی ہے تو پھر دار و رسن کیا ہے، علی کی مدح کرنی ہے تو پھر دار و رسن کیا ہے۔ اور یہ سچ ہے حسبنا والوں سے تو کفار بہتر تھے، جو اتنا تو سمجھتے تھے وقار پنجتن کیا ہے۔ یہ سچ ہے حسبنا والوں سے تو کفار بہتر تھے، جو اتنا تو سمجھتے تھے وقار پنجتن کیا ہے، جو اتنا تو سمجھتے تھے وقار پنجتن کیا ہے۔ اور آج کے مسافر سے ایک بتا کہ قرآن میں چرچا ہے زہرا کی فضیلت کا، قرآن میں چرچا ہے زہرا کی فضیلت کا، اور تطہیر کی آیت ہے آئینہ طہارت کا۔ اور کس شان سے میدان میں یہ 5 تن چلے کہ تطہیر کی آیت ہے آئینہ طہارت کا، اور یوں حکم خدا پا کر میدان میں بطول آئی، پردہ ہے رسالت کا، پہرا ہے امامت کا، پردہ ہے رسالت کا، پہرا ہے امامت کا۔ اور ایک مطلب 4-5 شعر کہ میری طرح نہ کرے گا علی سے پیار کوئی، میری طرح نہ کرے گا علی سے پیار کوئی، کہ میری طرح نہ کرے گا علی سے پیار کوئی، صدا یہ دار سے دیتا ہے بار بار کوئی، صدا یہ دار سے۔ اور شعر عرض ہے کہ ہوئی نمایاں جو بنتے اسد کی آمد سے، ہوئی نمایاں، ہوئی نمایاں جو بنتے اسد کی آمد پر، مٹا نہ پائے گا کعبے کی وہ درار کوئی، مٹا نہ پائے گا کعبے کی وہ درار کوئی۔ شعر عرض ہے کہ قضا نماز نہ ہوگی پلٹ کے آئے گا، قضا نماز نہ ہوگی پلٹ کے آئے گا، رکھے ہے ڈوبتے سورج پہ اختیار کوئی، رکھے ہے ڈوبتے۔ کہ ہر ایک قاتل سرور کا سر اڑانے کو، ہر ایک قاتل سرور کا سر اڑانے کو، حجاب غیب میں رکھی ہے ذوالفقار کوئی،
حجاب غیب میں. شعر عرض ہے خاص طور سے کہ پڑھی نماز جنازہ تو ہو گیا ثابت. پڑھی نماز جنازہ تو ہو گیا ثابت. نہیں علی کے سوا نفس کردگار کوئی, نہیں علی کے سوا نفس کردگار کوئی. اور آخری شعر ہے کہ ہوئی ہے قاتل زہرا پہ کتنی دنیا میں, ہوئی ہے قاتل زہرا پہ کتنی دنیا میں. وہ لعنتیں بھی نہ کر پائے گا شمار کوئی. ہوئی ہے قاتل زہرا پا کتنی دنیا میں, وہ لعنتیں بھی نہ کر پائے گا شمار کوئی میری طرح. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کی خدمت میں, تمام امت مسلمہ کی خدمت میں, مراجع اعظام علماء اکرام رہبر عالی قدر انقلاب اور خصوصی طور پر وقت کے امام حضرت بقیت اللہ العظم امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اس باسعادت موقع پر تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل لعنت اللہ علی القوم الظالمین. صلوات نہایت محمد. آج مباہلہ کا روز تھا. مباہلہ لفظ نہیں ہے بلکہ مباہلہ ہے کے اوپر زبر ہے, مباہلہ. اور یہ بنا ہے باہل سے. باہل کسے کہتے ہیں؟ اس کے لغت میں دو معنی ہیں. ایک معنی ہے کسی چیز کو آزاد چھوڑ دینا, اس سے قید اور رکاوٹوں کو ختم کر دینا. جس طرح سے کبھی کبھی مادہ جانور کے مثلاً گائے وغیرہ کے کہ اس کا بچہ دودھ نہ پی جائے تو ایک چیز باندھ دیا کرتے تھے, تو اس کو کھول دینا یہ کہلاتا باہل. مادہ باہل یعنی آزاد ہے, اس کا بچہ چاہے جتنا اس کا دودھ پیے. دوسرا مباہلہ کا معنی جب دو گروہ یا دو قومیں کسی دین کے اہم موضوع پر اختلاف رکھتی ہوں اور اس نتیجے پر پہنچیں کہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں تو اسے مباہلہ کہتے ہیں. عزیزو, بڑا عظیم الشان دن تھا یہ کہ مباہلہ کا, یہ پیروزی کا دن ہے, یہ کامیابی کا دن ہے, یہ دنیا کو عظمت آل محمد علیہ السلام بتانے کا دن ہے. دنیا نے لاکھ دیکھا, ہر طریقے سے دیکھا اور سمجھا بھی خوب, لیکن جہاں وہ مٹی بیکار ہو, وہ زمین بانجھ ہو, جہاں فصل اگ کر کے ہی نہیں آئے, وہاں پر آپ
کتنا ہی کھاد ڈالیے، کتنی ہی کوشش کیجیے، مگر وہاں پر فصلیں پیدا نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ دشمنان آل محمد علیہ السلام کا ہے کہ قرآن میں انہوں نے آیتوں کی شکل میں آل محمد علیہ السلام کے قصیدے پڑھے، رسول کے ہاتھوں پر دیکھا، رسول کے کندھوں پر دیکھا، رسول کی پشت پر دیکھا، رسول کو دروازے پر سلام کرتے ہوئے دیکھا، رسول کی زبانی آل محمد کے دشمنوں پر لعنت ہوتے ہوئے دیکھا، رسول کی زبانی آل محمد کی محبت کو واجب ہوتے ہوئے سنا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی جو بنجر زمین تھے، جو ناکارہ ضمیر تھے، انہوں نے آل محمد کی ولایت کو قبول نہیں کیا۔ اور یہ بھی اللہ کا اعلان ہے کہ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہیں کہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے طہارت والدین کا شرط ہے، اس کے لیے طہارت ولادت کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے نسبوں کی پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں نسبوں کی پاکیزگی نہیں ہوتی، وہاں آل محمد کی محبت اس شکل میں آ ہی نہیں سکتی جس شکل میں خدا چاہتا ہے، خدا کا رسول چاہتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ مباہلہ، بحث ہوئی، ایک موضوع جو کس وجہ سے یہ مباہلہ ہوا۔ کچھ مسیحی حضرت عیسیٰ مسیح کے ماننے والے اسقف اعظم ایک گروہ مسیحی کا پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ کیا آپ نے ایسے بچے کو دیکھا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ ایسے بچے کو دیکھا جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ ادھر سے آیت نازل ہوئی کہ انا مثلا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال، کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے خلق کیا اور پھر فرمایا کن فیکون، ہو جا، جناب آدم خلق ہو گئے۔ اب اس میں وہ رسول سے مجادلہ کرنے لگے اور رسول کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ پھر حکم ہوا کہ ان سے آپ اب مباہلہ کیجئے۔ اب انہوں نے کہا کہ مباہلہ آج تو نہیں، ہم کل کرتے ہیں۔ اور پھر آیت ہوئی کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ عزیزان گرامی، اس میں تمام تفاسیر، چاہے وہ اہل سنت کی ہوں، چاہے وہ شیعوں کی ہوں، تمام حدیث کی کتابیں، چاہے وہ شیعوں کی ہوں، چاہے وہ اہل سنت کی ہوں، اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ یہ خمسہ نجبہ، یہ پنجتن پاک اس شان کے ساتھ مباہلہ کے لیے چلے کہ پیغمبر اسلام کی گود میں امام حسین علیہ السلام ہے، انگلی پکڑے ہوئے امام حسن علیہ السلام ہیں، بیچ میں مرکز عصمت سیدہ طاہرہ جناب شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، ان کے پیچھے سرور اوصیاء حضرت امیر المومنین علیہ السلام جا رہے ہیں۔ اسقف اعظم نے جیسے ہی ان نورانی ہستیوں کو آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ کہتا ہے اے مسیحیوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کچھ ایسے چہرے آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کہہ دیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے اور چلنے لگے تو پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے پر مجبور ہو جائے گا۔ لہذا اگر تم اپنی بقا چاہتے ہو،
اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو کبھی ان سے مباہلہ مت کرنا۔ ایک بات اور کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اگر محمد آل کے ساتھ آئیں تو کبھی مباہلہ مت کرنا، اگر محمد اصحاب کے ساتھ آئیں تو مباہلہ کر لینا۔ اسقف اعظم جو پڑھا لکھا ہے وہ جانتا ہے کہ محمد اکیلے کافی نہیں ہے، محمد اس وقت محمد مکمل ہے جب آل کے ساتھ مانے جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اور دوسری بات یہ بتا دی کہ محمد آل کے ساتھ آئیں تو مکمل محمد ہیں، اور دوسری بات یہ بتا دی کہ آل میں اور اصحاب میں فرق ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ اصحابی کالنجوم، کہ میرے اصحاب ستاروں کی طرح سے ہیں، جس کی چاہے تم اطاعت کر لینا ہدایت پا جاؤ گے۔ نہیں، فرق ہے، اور باہر والے ہیں، یہ گھر والے ہیں۔ اور اس آیت سے ایک بڑا مسئلہ اور حل ہوتا ہے۔ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ اہل بیت والا، وہ نساء والا، وہ ازواج والا۔ لوگوں کو بڑا وہ ہے نا رشتوں کے ناطے سے۔ اب وہ تاریخ کی باتیں ہیں، تاریخیں بدلتی گئیں۔ بھئی ساری تو عورتیں نہیں تھیں، کچھ وہ تھیں جو گھر میں بٹھال دی گئی تھیں، کچھ وہ تھیں جو گھر میں بٹھال دی گئی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر میں بٹھال دیا گیا تھا، تو مگر قرآن نے بتا دیا کہ نساء کون ہیں، اہل بیت کون ہیں، گھر والے کون ہیں۔ کون آیا؟ ابناءنا، ہمارے بیٹے۔ پتہ چلا اب یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ قرآن نے کہہ دیا رسول اللہ کے بیٹے کون تھے؟ حسن و حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد نساءنا، جو عصمت و طہارت کی بلندیوں پر خاتم الانبیاء کے ہم پلہ کوئی ہو سکتی ہے تو رسول کے گھرانے کی کوئی دوسری عورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ اکلوتی زہراء کبریٰ مرضیہ حضرت فاطمہ زہرا ہو سکتی ہیں۔ وَأَنفُسَنَا، تم اپنے نفسوں کو، ہم اپنے نفسوں کو بلائیں۔ نفس کون آیا؟ لوگوں کو بڑا فخر ہے کہ صاحب غار میں ان کے ساتھ تھے، غار میں ان کے ساتھ چلے گئے تھے۔ حالانکہ اس میں بھی سوال ہے گئے کیوں تھے؟ چپکے سے جانا تھا تو شور کیوں مچا رہے تھے؟ چپکے سے، بھئی ہجرت ہو رہی ہے، خاموشی سے ہو رہی ہے، دشمنوں کا مجمع ہے، چپکے سے نکلنا ہے تو وہاں پر ہوشیار آدمی کیا کرے گا؟ ہمدرد انسان کیا کرے گا کہ دشمنوں سے بچنا ہے، خاموشی سے نکل جاؤ۔ لیکن اگر دشمنوں کے درمیان کوئی شور مچانے لگے، کوئی رونے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دشمنوں کو آگاہ کر رہا ہے۔ یہ تو رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے حفاظت تھی کہ دشمن کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، لیکن یہ گھر کا دشمن دشمنوں کو بتا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وال۔ کیا کہ صاحب ہجرت کی تھی، ان کے ساتھ غار میں ساتھ تھے، تے غار میں ساتھ ہو جانا فضیلت بن گیا۔ قرآن میں کہیں ہے کہ یہ فضیلت بن گیا کہ اگر کسی ایک جگہ ہو تو دنیا والے ہم دکھائیں، لیکن قرآن مولا کائنات کا قصیدہ پڑھ رہا ہے اور فرما رہا ہے انفسنا وانفسکم۔ علی وہ شخصیت ہے جس کا نفس رسول کا نفس ہے، رسول کا نفس اس کا نفس ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد وال۔
کوئی دوسری دلیل اہل بیت عصمت مولائے کائنات کے لیے نہ بھی ہو، صرف یہی ایک ورڈ انفسنا و انفسکم کافی ہے رسول اللہ کے معیار کے مطابق کہ جس مقام پر رسول اللہ ہیں اسی مقام پر مولائے کائنات ہیں، یہی کافی ہے، اور دشمنوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو عزیزو یہ مباہلہ ہے، دنیا نے ہر دور میں دیکھا، غدیر میں دیکھا، دنیا نے دعوت ذوالعشیرہ میں دیکھا، دنیا نے احد و خندق و خیبر میں دیکھا، کوئی ان کے ہم پلہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہادی کا انتظام اپنے آپ کیا ہے، ہادی بنائے نہیں جاتے، ہادی آسمان سے بھیجے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک نبی امت مسلمہ دکھا دے کہ لوگوں نے خود نبی بنا لیا ہو تو ہم ماننے کو تیار ہو جائیں۔ کوئی ایک نبی نہیں ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا نبی، پہلے سے پہلا نبی، جب ایک چھوٹے سے نبی کو اللہ گوارا نہیں کرتا کہ لوگ خود بنا لیں تو قیامت تک کے لیے جو امامت کا سلسلہ چلے گا وہ اللہ کیسے گوارا کرے گا کہ انسان اپنا امام خود بنا لے؟ تو لہذا یہ اللہ کو بتانا تھا۔ عیسائی آج بھی عیسائیت دنیا میں فتنہ و فساد کر رہی ہے، آج بھی یہی مسیحیت ہے جو لوگوں کے خون سے ہولی رچ رہی ہے، لیکن وہی غدیر کا وارث، وہی مباہلہ کا وارث آئے گا، اور ان سب کو جس طرح سے مباہلہ کے دن رسوا و ذلیل کیا تھا اسی طرح سے وہ اپنے وقت ظہور کے وقت پر ان سب کو ذلیل کرے گا، اور انشاءاللہ وہ جملہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہے، اسلام پر کوئی فوقیت حاصل نہیں کر سکتا، وہ دن آئے گا اور ضرور آئے گا انشاءاللہ، اور ہم سب اسی امام کی خدمت میں انشاءاللہ آپ کی زیارت کریں گے اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے امام کے ناصر و مددگار بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگارہ ہم سے اس محفل کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عنایت فرما، یا اللہ امت کے اختلافات کو دور فرما، یا اللہ ساری دنیا میں امن و امان قائم فرما، یا اللہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما، یا اللہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، یا اللہ جہاں جہاں بھی تیرے حسین کا ماتم کرنے والے ہیں ان کی جان کی، مال کی، ناموس کی، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ بحق محمد و آل محمد ساری دنیا میں عزائے حسین علیہ السلام کو منانے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ جو بھی دشمنان عزائے حسینی ہیں اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں نابود فرما، یا اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کا عنوان و الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مل کر کے سلامتی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی دعا پڑھتے ہیں۔ آپ حضرات کھڑے ہو جائیے، سب کھڑے ہو کر کے امام کی دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى